علم میں سب سے بڑھ کر جناب سیدہ ہیں، علم میں سب سے بڑھ کر جناب سیدہ ہیں۔ دلیل ہے ہمارے اس کے پاس، بالکل ہمارے پاس اس کی دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جناب سیدہ محدثہ تھی، یعنی جبرائیل نازل ہوتے تھے جناب زہرا پر، جبرائیل جناب سیدہ پر نازل ہوتے تھے، اور جبرائیل نے جو خبر، جو اخبار، جو خبریں دی، اسے جناب سیدہ نے جب جمع کیا اور حضرت علی ابن ابی طالب نے لکھا تو وہ مصحف فاطمہ بن گئی، مصحف فاطمہ۔ اچھا، مصحف فاطمہ کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک الگ مصحف ہے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، اور ان کے پاس ایک مصحف فاطمہ ہے، اسے یہ لوگ مانتے ہیں۔ پہلے طے کر لیں کہ مصحف کہتے کسے ہیں؟ مصحف کہتے ہیں جو بین الدفتین ہو، یعنی دو جلد کے درمیان جو بھی چیز ہو، جسے ہم آج کل کتاب کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہو تو کوئی وہ قرآن ہوگی کیا؟ اچھا، ہمیں اس بنا پر تحریف کا قائل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر کہا جاتا ہے ان کا الگ قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مصحف فاطمہ ہے، آپ کے پاس بھی تو ہے۔ اگر ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ تحریف قرآن کے قائل ہو گئے۔ آپ کے پاس مصحف عائشہ ہے، آپ دیکھ لیں روایات میں، ابھی آپ لوگ جائیں گوگل میں ٹائپ کر لیں، مصحف عائشہ ٹائپ کریں، نکل آئے۔ وہ مصحف عائشہ کے قائل ہیں اور تحریف ان کے ہاں لازم نہیں آتی ہے۔ ہم مصحف فاطمہ کے قائل ہیں اور ہمیں تحریف کے الزام ہم پہ لگ جاتا ہے۔ تحریف کا الزام لگانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا پر الزام لگاتے ہیں۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہمیں شکست دینے کے لیے، ہمارے خلاف آنے کے لیے ہم سے نہیں لڑتے، یہ خدا سے لڑتے ہیں۔ خدا نے کیا کہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ معجزہ الہی ہے، معجزہ الہی تمہاری دسترس سے باہر ہے، تم اس میں تحریف نہیں کر سکتے ہو۔ اور اگر کوئی کہتے کہ نہیں کسی نے تحریف کر دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا عاجز ہے، خدا اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ اس قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معجزہ الہی ہے۔ اسی طرح نہ حضرت میں، نہ علی ابن ابی طالب میں، نہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا میں تحریف ممکن ہے، کیونکہ یہ سارے معجزات الہی، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ مصحف فاطمہ ہے کیا؟ یہ تو بات طے ہو گئی کہ مصحف کو ماننے سے تحریف لازم نہیں آتی، اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے۔ رسالت مآب کی رحلت کے بعد جب آپ بہت زیادہ حزین ہوئی، آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اس کی وجہ سے جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے جناب سیدہ پر۔ کافی کی روایت ہے، ابھی وقت کم ہے، میں روایت میں موجود ہے، میرا دل تو یہ تھا کہ میں اس روایت کو پڑھ کے سناؤں۔ جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے۔ ہم جیسے ہی یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل جناب سیدہ پر نازل ہوتا تھا، ہم پر پھر اعتراض آ جاتا ہے، یہ دیکھو جی، یہ اس کے قائل ہیں کہ جبرائیل رسول کے علاوہ کسی اور پر نازل ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں۔ کل بھی ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر کسی چیز کو محکم قرآنی سے ثابت کر دیا جائے تو اس کا کوئی روایت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یاد ہے آپ کو؟ حضرت مریم پر، حضرت آسیہ پر وحی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فرشتوں نے ان سے کلام کیا یا نہیں کیا؟ فرشتوں نے حضرت مریم سے کلام کیا، حضرت آسیہ سے کلام کیا۔ اگر فرشتے حضرت مریم اور حضرت آسیہ سے کلام کر سکتے ہیں تو جو جنت میں ان دونوں کی سردار ہوگی اور جنت میں مریم و آسیہ جس کی کنیز ہوگی، اس سے اگر فرشتے کلام کریں تو اس سے کیا لازم آتا؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کون ہے؟ مریم و آسیہ و خدیجہ و امثالہم۔ یہ ہمارے بازار میں گھومنے والی عورتیں تھوڑی ہیں، یہ نا،
یہ ان کی سیدہ فاطمہ ہے۔ یہ کون ہے؟ جس کی کنیزوں سے فرشتے کلام کرتے ہوں، قرآن کی تصریح کے مطابق اس سے فرشتے کلام نہیں کرتے ہوں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب زہرا سے فرشتے، وہ بھی جبرائیل نازل ہو کے کلام کرتے تھے، یہ بات غلط ہے، اس روایت کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ یہ روایت صرف کافی میں ہے، ہماری کتابوں میں دکھاؤ، ہماری صحاح میں دکھاؤ، ہم آپ کی صحاح میں نہیں، ہم قرآن میں دکھائیں گے۔ اور جب ہم مسلمات اور محکمات قرآن کو پیش کریں، پھر آپ کی صحاح کی کوئی ہماری روایت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری روایت کے پیچھے محکمات قرآن ہیں۔ اچھا، یہاں تک ہمیں لگتا یہ ہے، جب ہم پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ وہ ان باتوں کے قائل ہی نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس یہ تمام روایتیں موجود ہیں، سرچ کر لیں جا کر۔ وہ کہتے ہیں جناب رسول خدا ایک جگہ جا رہے تھے، کسی صحابی کے گھر دیکھا، وہ اندر خود بول رہے تھے، ایک ہی آدمی اکیلا تھا اور بول رہا تھا، اور جب رسول خدا وہاں پہنچے، اس سے پوچھا تو کہا جبرائیل آیا ہوا تھا، میں جبرائیل سے گفتگو کر رہا تھا۔ آپ سے کی جبرائیل سے گفتگو کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ اور جو سیدۃ النساء العالمین بضعۃ الرسول سے جبرائیل کی گفتگو، کتنے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، عجیب باتیں ہیں، کسی مبانی پر برقرار نہیں ہیں۔ آ جائیے آگے چلتے ہیں۔ تھا کیا مصحف فاطمہ میں؟ تھا کیا؟ جب جبرائیل آئے، جبرائیل تسلیت کہتے تھے، دلداری کرتے تھے جناب سیدہ کی۔ اس کے بعد جناب سیدہ کو ختمی مرتبت کا مقام جنت میں بتاتے تھے کہ رسول خدا ابھی کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہاں ان کے حالات سے باخبر کرتے تھے، اور اس حالات کو جان کر جناب سیدہ کو تسلی ملتی تھی۔ دوسرا کیا تھا اس مصحف فاطمہ میں؟ آپ کی ذریت کو پیش آنے والے تمام حوادث اور واقعات کو بیان فرمایا کا۔ اب اس یہ قرآن ہے، جس کتاب میں رسالت مآب کے احوال ہوں، رسالت مآب کا مقام ہو کہ جنت میں ان کا مقام کیا ہے، وہ بیان کیا ہو، اور اس مصحف میں امیر المومنین نے لکھا ہو، اور آپ کی ذریت میں جو بھی واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا بیان بھی وہاں پر لکھا گیا ہو۔ اور پھر یہ کتاب کتنی شاندار کتاب ہے مصحف فاطمہ، اس کو آ کر بیان کرنے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ سننے والا کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔ لکھنے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ کتنی عظیم کتاب ہے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکے، ابھی ہم سمجھ نہیں سکے۔ لانے والا جبرائیل سید الملائک ہے، جس نے سنا وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور جس نے لکھا وہ علی ابن ابی طالب، لا فتح الا علی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر واقعہ، ہر حادثہ، قیامت تک جو ذریت فاطمہ کو پیش آنا تھا وہ لکھا گیا تھا، اور ائمہ نے اس سے پھر استدلال بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زنادقہ جو ہیں وہ میری شہادت سے چند سال پہلے وجود میں آئیں گے، اور اس بات کا ذکر مصحف فاطمہ میں موجود ہے۔ اور جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کی آفر دی گئی اور اصرار کیا گیا، تو آپ نے ہی فرمایا کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اس کے خلاف لکھتی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ ولی عہدی نہیں ملے گی، یہ ولایت مجھے نہیں ملے گی۔ یہ سارا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ علم رکھنے والی ذات جناب سیدہ، یہ بھی میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے، نہ میری کوئی مجال ہے، حیثیت ہے، اوقات ہیں کہ میں علم جناب سیدہ کو بیان کر سکوں۔ دیکھیں، میں جس سے میں نے پہلے کہا نا، میں نہیں سمجھا سکا کہ اگر جبرائیل آتا ہے اور وہ کہتا ہے کس کو؟ جناب سیدہ کو، اور لکھتا ہے کون؟ علی ابن ابی طالب۔ اس منظر کو میں بیان نہیں کر سکا، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک رسول خدا خود تھے، جبرائیل نازل ہوتا تھا، رسول خدا سنتے تھے، علی ابن ابی طالب لکھتے تھے۔ اگر آپ اس منظر کو دیکھ سکیں، رسول خدا جب ہیں تو جس مقام پر رسول خدا ہیں اس مقام پر رسول خدا کے بعد جناب سیدہ ہیں۔ من عنده علم الکتاب کاتب ہو،
جس کا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ مقام سیدہ، علم سیدہ، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اسے ہم درک نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا انتی اعلم باللہ. جب وصیت کرنا شروع کی جناب سیدہ نے تو امیر المومنین نے کہا انتی اعلم. آپ کو معلوم ہے آپ عالم کی تقلید کرتے ہیں، تقلید میں آپ اس کی تقلید کرتے ہیں جو عالم ہو، جس کا علم سب سے زیادہ ہو. عالم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں عالم ہوں نہیں، فلان عالم ہے نہیں، جس کا سب سے زیادہ ہو اور اس سے زیادہ کسی کا بھی علم نہ ہو وہ عالم ہے. پھر عالم کی تشخیص کون کرتا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں. کون کر سکتا ہے؟ وہ خود مجتہدین، جو مجتہدین درجے اجتہاد پر ہیں وہ سمجھیں گے نا اجتہاد کس کا بہتر ہے. جو خود درجے اجتہاد پر نہیں ہے وہ کیا سمجھے کہ اجتہاد کس کا بہتر ہے. آج کل ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں جی فلان صاحب اور فلان صاحب یقیناً اصحاب ائمہ امام زمانہ میں سے ہیں. تو کون ہوتا ہے یہ تعین کرنے والا؟ میں تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا، میں تعین کرنے والا ہوں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، تو میں اس سے بڑا ہو گیا. اس کی تعین کون کرتا ہے؟ اہل خبرہ کرتا ہے، جو جانتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں پر جو سب سے بڑا عالم ہے رسالت مآب کے بعد علی مرتضیٰ، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر پردے ہٹ جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کرۂ خاکی پر سب سے زیادہ خدا کا علم موج علی ابن ابی طالب کو ہے. وہ ایک ہستی کے سامنے خضوع کرتا ہے اور کہتا ہے انتی اعلم، تیرا علم خدا کے بارے میں سب سے بڑھ کر ہے. کون جانتا ہے کہ یہ مقام کیا ہے، یہ مرتبہ کیا ہے؟ اور علی کا علم اب جب ذکر آ گیا، مختصر سے میں ذکر کروں گا، اس کے بعد واپس اسی ٹاپک پہ. امیر المؤمنین کے علم کے لیے رسالت مآب کو تمام امت کی تعلیم ایک طرف، علی کی تعلیم ایک طرف. جب سب ہوتے تھے تو بھی خطاب علی سے ہوتا، ہوتے سب تھے لیکن خطاب علی سے ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ بھی نجوا فرماتے تھے. سب ہوتے تھے اور پھر یہ دو بھائی آپس میں سرگوشی کرتے تھے. رسول ہیں اور رسالت ابلاغ کرنا ہے، لوگوں کی ہدایت کام ہے. تمام لوگوں کو چھوڑ کر علی کے کان میں نجوا کیا کرتے تھے. اور پھر ہر روز 2 سیشن ہوتے تھے، ایک رات کو ایک دن کو. خصوصی محفلیں ہوتی تھی، درس ہوتا تھا. علی فرماتے ہیں کہ اکثر رسول میرے گھر آتے تھے، کبھی میں رسول کے گھر جاتا تھا. اور جب میں رسول کے گھر جاتا، جس بھی امہات میں سے، زوجات میں سے جس کے گھر ہوتے اس کو وہاں سے اٹھا دیا کرتے تھے. اس محفل میں کوئی نامحرم نہیں ہو سکتا تھا. یہ اسرار الہی ہیں، یہ ایسا علم ہے جو نامحرم سن نہیں سمجھ تو سکتے ہی نہیں تھے وہ، لیکن ان کی کانوں کی بھی یہ لیاقت نہیں تھی کہ وہ سن سکیں. ان میں سے بھی کون؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن علی تشریف لائے اور ساری رات یہ دونوں باتیں کرتے رہے، نجوا کرتے رہے. میں نے بار بار پوچھا کہ کیا میں آ سکتی ہوں، کیا میں آ سکتی ہوں؟ کہا نہیں آ سکتی ہو. اور اس زمانے میں آج کل کے جیسے گھر تو نہیں ہوا کرتے تھے کہ ایک بیڈ روم میں اگر آپ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو چلے بیگم صاحبہ لانچ میں بیٹھ کے کوئی سیریل دیکھ لیں گے. ایسا تو نہیں تھا. ایک حجرہ ہوتا تھا، بس حجرہ ہی ہوتا تھا سارا کچھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر زوجات کو کمرے سے نکالنے کا مطلب ہے گھر سے نکال کر ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. اور پھر علی فرماتے ہیں جب میں رسول کے گھر جاتا تو رسول تمام لوگوں کو نکال دیتے تھے اور ہم خلوت کرتے تھے. اور جب رسول میرے گھر آتے تھے تو اس نشست میں زہرا بھی شامل ہوتی تھی، حسنین بھی شامل ہوتے تھے. یہ تعلیم حاصل کی ہے. اگر پہلے جو تعلیم ہے جبرائیل نے، وہاں معلم کون ہے؟ وہاں معلم خود خدا ہے. جبرائیل واسطہ ہے. لوگوں کو جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم، آپ کہتے ہیں جبرائیل کا استاد بھی رسول خدا ہے، اور جبکہ رسول خدا کو جبرائیل نے وحی لا کر دیا. نہیں، آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو تعلیم حاصل کرنے کا وسیلہ موبائل ہو گیا، آج کل کمپیوٹر ہو گیا. ہمارے دور میں تختیاں ہوا کرتی تھی، تختی ہماری استاد ہے. تختی وسیلہ ہے علم حاصل کرنے، کمپیوٹر علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. جبرائیل
علم حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ اصل معلم کون ہے؟ خود خدا۔ جناب سیدہ نے دو ہستیوں سے تعلیم حاصل کی ہے، ایک خود ذات باری تعالی سے اور دوسری ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات کی معرفت حاصل نہ کریں، اس ذات پر قربان نہ ہو جائیں، اپنی جانیں قربان نہ کریں، بلکہ جہاں اس کی قبر ہونے کا احتمال ہے اس جنت البقیع کو ویران کر دیں۔ کتنا سخت ہے۔